من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الدين عند الله الإسلام صلوات محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہم سیرت رسول میں ہجرت تک پہنچے اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا اور سرور کائنات مکے سے ہجرت فرما کے مدینے تشریف لے. مدینے میں لوگوں نے استقبال کیا، مدینے میں لوگوں نے آنکھیں بچھائیں، مدینے میں لوگوں نے دل بچھائے. اور مدینے میں جب سرکار پہنچے تو وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تہنیتی نظم پڑھ رہی تھیں کہ طلع البدر علینا، ہمارے یہاں چاند نکل آیا ہے، 14ویں کا چاند ہمارے گھر میں طالع ہو گیا ہے. اس طریقے سے سرور کائنات مدینے پہنچ گئے اور مدینے پہنچنے کے بعد اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. مدینے میں حالات بہتر تھے، مدینے میں مخالفت کا وہ زور نہیں تھا. کچھ سازشیں تھیں، کچھ کانسپریسیز تھیں. یہودی لوگ کچھ سازشیں کر رہے تھے مدینے میں، کافر لوگ کچھ سازشیں کر رہے تھے مدینے میں، مگر مسلمانوں کو وہ تکلیفیں جو مکے میں پہنچ رہی تھیں مدینے میں ان تکلیفوں کا سامنا نہیں تھا. حضور تبلیغ میں مصروف ہوئے اور اسلام کا پھیلاؤ دن دونا رات چوگنا ہونے لگا. لیکن جو خبریں مکے جانے لگیں مدینے میں کامیابیوں کی تو مکے میں اضطراب بڑھنے لگا. ادھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سرور کائنات نے اپنی امانتیں مولا علی کے حوالے کی تھیں اور یہ کہہ کے مکے سے چلے گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد یہ امانتیں تم لوگوں تک پہنچا دینا. تاریخ بتاتی ہے کہ رات گزری، ہجرت کی رات گزری اور سویرا ہوا. ہجرت کے معنی خالی مائگریشن ہی نہیں ہے، ہجرت کے معنی بڑے وسیع ہیں. ہم نے ہجرت کے معنی یہ لے لیے ہیں کہ کوئی آدمی بمبئی سے پونا چلا گیا تو اس نے ہجرت کی، کوئی لکھنؤ سے بمبئی چلا آیا تو اس نے ہجرت کی. ہجرت ہے یہ بھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، مگر ہجرت کا سینس خالی اتنا ہی نہیں ہے. قرآن میں مہاجر کی تعریف ہے. اللہ مسلمان کو مرد مہاجر دیکھنا چاہتا ہے. ہجرت کرنے والوں کی مدح قرآن و حدیث میں ہے. اب اگر ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں اور وہاں ہمیں کوئی زحمت نہیں ہے، اپنے مذہب کی انجام دہی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ہماری جان نہیں لے رہا ہے، کوئی ہمارے خطرہ نہیں ہے، تو ہم ہجرت کیوں کریں؟ اور جب ہم ہجرت نہیں کریں گے تو ثواب ہجرت بھی ہمیں نہیں ملے گا.
اچھا ہجرت کرے تو کیوں کرے؟ سچویشن ہی نہیں آ رہی ہے ہجرت کی، تو ہجرت کرے کیسے؟ تو معبود ہجرت کے ثواب بھی تو نے بتائے، اور ہمارے لیے لکھنؤ میں رہتے ہوئے وہ سچویشن نہیں آئی، یا بمبئی میں رہتے ہوئے وہ سچویشن نہیں آئی کہ ہمیں اپنے مذہب کی انجام دہی میں مشکل ہو، ہماری جان کو خطرہ ہو، ہم اللہ کا نام نہ لے سکتے ہوں، تو ہم کیسے ہجرت کر جائیں؟ خواہ مخواہ چلے جائیں؟ تو یہ نہیں ہے مطلب ہجرت کا. ہجرت اس کے علاوہ بھی ہے، اور وہ ہجرت یہ ہے کہ آدمی بری صفتوں سے اچھی صفتوں کی طرف ہجرت کرے، ظلم سے عدل کی طرف ہجرت کرے، بدی سے نیکی کی طرف ہجرت کرے، شر سے خیر کی طرف ہجرت کرے، کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کرے. اگر آدمی اچھائیوں کی طرف جاتا ہے اور برائیوں کو چھوڑتا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مہاجر ہے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مہاجر ہے. چنانچہ شب ہجرت 2 ہجرتیں ہوئیں، شب ہجرت 2 ہجرتیں ہوئیں. حضور نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، اور علی نے بستر رسول پر لیٹے لیٹے ہجرت کی. علی نے بستر رسول پر لیٹے لیٹے ہجرت کی. جب لیٹے ہیں تو نفس علی علی کا تھا، جب جاگے ہیں تو ہجرت کر کے اللہ تک پہنچ چکا تھا. صلوات محمد. ادھر سویرا ہوا، کافر رسول کے گھر میں کودے، سونے والے نے چادر الٹی، نظر سے نظر لڑی، بڑھے ہوئے قدم رکے. کسی بھیانک شکل کے کافر نے آگے بڑھ کے پوچھا، کہاں ہے تمہارے بھائی؟ جتنا ڈانٹ کے اس نے پوچھا تھا اس سے زیادہ ڈانٹ کے جواب دیا، میرے حوالے کیا تھا جو لینے آیا ہے. میں کیا جانوں کہاں ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کافر چپ کے چلے گئے. حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ علی کو پکڑ لے جائیں، ان پر تشدد کریں کہ بتاؤ کہاں ہے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا یہ تو اللہ جانتا ہے، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید یہ دعوت عشیرہ کے ڈرے ہوئے ہیں کہ میں آنکھیں پھوڑ دوں گا اور پیٹ چاک کر دوں گا. سرور کائنات میں کی امانتیں جو تھیں کافروں کی، علی نے وہ سب ایک ایک کو جس کی تھیں وہ پہنچائیں، اور اس کے بعد سواری کا بندوبست کیا. تو بمشکل 3 اونٹ مہیا ہوئے. حالات خراب تھے، زمانہ مخالف تھا، بڑی دشواریاں تھیں. خیر بہرحال کسی طرح سے 3 اونٹ مہیا ہوئے. 3 خواتین تھیں جن کو علی کو اپنے ساتھ لے جانا تھا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ تینوں بیویوں کا نام فاطمہ تھا. فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت حمزہ، فاطمہ بنت محمد. جناب فاطمہ زہرا رسول اللہ کی صاحبزادی، ایک جناب فاطمہ حمزہ کی صاحبزادی کا نام تھا، وہ بھی ساتھ تھی، اور فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ. 3 اونٹ مہیا ہوئے. ان تینوں اونٹوں پر ہماریاں رکھ کے 3 بیویاں بیٹھی، مولا علی اور 2 رہبر. یہ پیدل چلے.
تاریخ بتاتی ہے. دیکھیے یہ چیزیں تاریخ میں لکھی سب ہیں مگر موقع پر لوگ بھول جاتے ہیں. بھائی یہ شکوہ ہے کہ لکھا نہیں تو پڑھ کہاں سے رہا ہوں. تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ تھوڑا آگے بڑھے مکے سے تو 3-4 تلوار چلانے والوں کا ایک گروپ ان کو چیس کرتا ہوا ان کی تلاش میں آیا گھوڑوں پر سوار. یہ قافلہ پیدل جا رہا تھا. اونٹ تھے مگر جب اونٹوں کے چلانے والے پیدل چل رہے ہیں تو ظاہر ہے قافلہ پیدل ہی ہے. سمجھیے وہ گھوڑوں پر سوار آئے پیچھے سے ان کو چیس کرتے ہوئے ان کا پیچھا کرتے ہوئے. تو رہبر جو تھے وہ رونے لگے. وہ دونوں رہبر جو تھے وہ رونے لگے. کل کیا اب ہم مارے گئے. تو علی نے ان سے کہا کہ تم رو نہیں, اونٹ بٹھاؤ. اونٹ بٹھائے گئے. ہماری سے بیویاں اتار کے ایک طرف بٹھا دی گئیں. خدا کی قسم یہ عجیب و غریب منظر تھا. مولا علی نے رہبروں سے کہا کہ اونٹوں کے پیر باندھ دو تاکہ یہ بھاگنے نہ پائیں. دیکھیے غیر فرار کے ساتھ رہنے میں یہ فائدے ہیں کہ آدمی تو آدمی اونٹ بھی نہ بھاگے. کہنے لگے اونٹوں کا پیر باندھ دو یہ بھاگنے نہ پائیں. انہوں نے اونٹوں کے پیر بندھوا دیے اور اتنی دیر میں اونٹوں کے پیر بندھے. اتنی دیر میں جو پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے وہ سامنے آ گئے. ادھر وہ سامنے آئے اور ادھر علی تلوار سود کے سامنے آئے. کہا بھائی کیا بات ہے, ہم جا رہے ہیں, آپ کو کیا پریشانی ہے, کام نہیں جانے دیں گے. ایک دفعہ تلوار کی بجلی چپکی کا روک لے. ایک گرا دوسرا آگے بڑھا وہ گرا. اب جب 2 گر گئے تو بقیہ سمجھے کہ اب ہم بھی گریں گے, لہذا وہ ادھر چلے. ادھر مولا علی نے کہا اونٹ کے پیر کھولو. اب اس کے بعد پھر کوئی قافلہ پیچھے نہیں آیا. سرور کائنات منزل عقبہ میں جا کے ٹھہر گئے اور مولا علی کا انتظار کرتے رہے. جب مولا علی تشریف لائے تو حضور اپنے بھائی علی کے ساتھ مدینے میں وارد. مدینے میں آنے کے بعد اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی جیسا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور ادھر مکے میں اشتراک کی لہریں دوڑنے لگی. ادھر مدینے میں مسجد النبی کی تعمیر شروع ہو گئی. خدا کی قسم عجب روح پرور منظر تھا اور عجب ایمان افروز منظر تھا جب مدینے میں مسجد بن رہی تھی. آج وہ مسجد موجود ہے اور جو زیارت کرنے جاتے ہیں روز مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, شرف حاصل کرتے ہیں. بے شک بہت بڑا شرف ہے آج بھی اگر کوئی مسلمان مسجد النبی میں نماز پڑھے اور بہت بڑا ثواب ہے. مگر کہاں یہ مسجد, کہاں وہ مسجد. آج اس میں دولت و اقتدار کی جگمگاہٹ ہے. کل وہ سادہ سی مسجد تھی, کچی دیواریں تھیں, کھجور کی لکڑی کے ستون تھے, زمین کا فرش تھا. وہ یہی مسجد تھی, یہی مسجد تھی. مگر خدا کی قسم جبرائیل بھی اس میں آتے تھے, رسول بھی اس میں بیٹھتے تھے, ملائکہ بھی اس میں آتے تھے, خضر پیغمبر بھی حاضری دیتے تھے, مولا علی بھی تشریف فرما ہوتے تھے. عجب نورانی منظر تھا اور عجب روحانی جلوہ تھا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسجد بن کے تیار ہوئی تو کیا خوشی کا دن تھا مسلمانوں کے لیے کہ آج پہلی مرتبہ ہمارا اپنا ٹھکانہ بنا ہے. مکے میں اپنا نہیں تھا نا, سب بڑائی جگہ تھی. لہذا آج کیسا بھی صحیح, اس سے بحث نہیں, وہ کچی مسجد صحیح, لیکن دیواریں کچی ہوں ایمان پختہ ہے. کہ ہماری اپنی مسجد ہے, اپنا گھر ہے اور آپ یہاں سے وہاں تک مسجد بھری ہوئی. سرکار دو عالم تشریف فرما ہے اور تمام مسلمان بیٹھے ہیں. ایک سے ایک عرب بیٹھے ہیں, ایک سے ایک قریشی بیٹھے ہیں, ایک سے ایک ہاشمی بیٹھے ہیں,
ایک سے ایک لوگ بیٹھے ہیں، مہاجر و انصار حاضر ہیں، اور اب ذرا دیر میں نماز کا وقت آنے والا ہے، اور ہر ایک انتظار میں ہے کہ اب دیکھیں حضور اذان کے لیے کس کو حکم دیتے ہیں۔ اس لیے کہ مسجد میں دو پوسٹیں ہوتی ہیں، ایک پیش نماز کی، ایک مؤذن کی۔ پیش نماز اللہ نے اپائنٹ کر دیا، سرور کائنات اس مسجد کے پیش نماز ہیں، اپائنٹڈ بائی گاڈ، لہذا اب پیش نماز تو کوئی اپائنٹ کرے گا نہیں، وہ تو اللہ اپائنٹ کر چکا۔ مؤذن کے لیے پیش نماز کو الاؤ کیا کہ تم اپائنٹ کرو، پیش نماز اللہ نے اپائنٹ کیا، مؤذن کو رسول سے کہا تم اپائنٹ کرو۔ اب ہر ایک انتظار کر رہا ہے، دیکھیں کس کو آواز دیتے ہیں، دیکھیں کس کو آواز دیتے ہیں۔ ایک شخص جس کا رنگ کالا تھا، جس کے پاس جتھا نہ تھا، جس کے پاس پیسہ نہ تھا، جس کے پاس لوگ نہ تھے، جس کے پاس گروپ نہ تھا، مگر دل میں ایمان کا نور تھا، قلب میں یقین تھا، قلب نورانی تھا، ایمان کی وجہ سے نگاہ رسالت رک گئی اس پر جا کے، اور آواز دی بلال، اور بلال کانپتے ہوئے اٹھے، آقا حکم، کہا آزاد ہو۔ عزیزان گرامی، دنیا اسلام کو بادشاہوں سے سمجھتی ہے، اسلام کو رسول اللہ سے سمجھیے۔ آپ سوچئے کہ یہ کالا غلام کتنا انکریج ہوا ہوگا جب سرور کائنات نے عربوں کی موجودگی میں، سرداروں کی موجودگی میں، طاقتوروں کی موجودگی میں اس کو آزاد دینے کا حکم دیا ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی اصلی بنیاد کہ جو ایمان کی بنیاد پر چلتا ہے، دولت کی بنیاد پر نہیں چلتا۔ بلال آزاد ہو، بلال نے آزاد دی، اور سارے مسلمانوں نے اذان سنی، اور سرور کائنات نے نماز پڑھائی۔ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر مکے میں ہنگامہ تھا، یہاں تک کہ سن 2 ہجری میں مکے والوں نے 1000 کا لشکر مرتب کر کے سرور کائنات کو قتل کرنے کے لیے مکے سے لشکر روانہ کیا۔ مکے میں پیسے جمع ہوئے، چندہ ہوا، بڑے بڑے طاقتور جمع کیے گئے، پیسے والوں نے دل کھول کے پیسے دیے، بہادروں نے تلواروں پر سیکل کی۔ مکے میں ایک اعلان ہوا کہ لشکر محمد کا سر لینے جا رہا ہے، محمد کا سر لینے جا رہا ہے۔ 1000 کا لشکر مکے سے چلا، مدینے میں اطلاع آئی کہ مکے سے 1000 کا لشکر نکلا ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ مسلمان جمع ہوئے، سرور کائنات کے لشکر میں ٹوٹل 313 آدمی ہوئے۔ حضور 313 آدمیوں کو لے کے مدینے سے نکلے۔ بدر نام کا ایک کنواں تھا مدینے سے تھوڑا آگے بڑھ کے، اس لیے وہ میدان بدر کہلاتا تھا۔ بدر کے میدان میں سرور کائنات نے اپنا کیمپ لگایا۔ بدر کا میدان تھوڑا سلوپ تھا، جو اونچا حصہ تھا اس پر رسول نے اپنا کیمپ لگایا، جو نیچا حصہ تھا وہ مکے کی طرف تھا، تو کفار کا لشکر آن کے ادھر ٹھہرا۔ 1000 کا لشکر ادھر، 313 مسلمانوں کا لشکر ادھر۔ رات کو پانی برس گیا، زمین تھی ریتیلی، لشکر اسلام والی زمین پر پانی برس کے بہ گیا۔ یہ زمین سخت ہو گئی، ان کے موومنٹ میں آسانی ہو گئی، انکیا پانی بھر گیا، انکیا کیچڑ ہو گئی، ان کو زحمت ہو گئی۔ یہ تفصیلات ہے تاریخ کی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور اب جب سویرا ہوا تو کھلے میدان میں اسلام و کفر کی یہ پہلی لڑائی تھی جو لڑی ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب تک اسلام رہے گا
اور جب تک مسلمان رہیں گے اس وقت تک تاریخ میں جنگ بدر کا نام بھی رہے گا۔ جنگ بدر کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ سویرا ہوا، دونوں طرف سے لشکر آراستہ ہوئے، کافروں کے لشکر سے 3 آدمی نکلے جو اسلام دشمنی میں بڑے پختہ تھے اور رسول کی عداوت میں نہایت زبردست تھے، اور جن کے دل میں بہت زیادہ اسلام کے خلاف آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک کا نام تھا عتبہ، دوسرے کا نام تھا شیبہ، تیسرے کا نام تھا ولید۔ 3 آدمی لشکر کفار سے نکلے، بتوں کی حمایت میں اور اللہ کی دشمنی میں، کفر کی محبت میں اور محمد کی عداوت میں۔ عتبہ، شیبہ، ولید، اور وہاں سے وہ للکارے کہ آؤ ہمارے سامنے، ہم قریشی بہادر تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس وقت انصار آگے بڑھے، انصار یعنی مدینے والے، اور آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب تک ہم زندہ ہیں نہ آپ کو جانے دیں گے نہ آپ کے مکے کے کسی آدمی کو جانے دیں گے، اس لیے کہ آپ اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ میزبان کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے کہ مہمان لڑے میزبان گھر میں بیٹھے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم مقابلہ کریں گے، جب ہم نہ رہیں پھر آپ جائیے گا، پھر ہم نہیں روکتے، مگر جب تک ہمارا ایک ایک بچہ زندہ ہے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، ہم جان دیں گے اپنی۔ بے شک انصار نے نام رکھ لیا مہمان نوازی کا، بات ٹھیک تھی، رسول اللہ نے مان لی۔ 3 جوان اسلحے لگائے ہوئے آئے، سامنے پہنچے۔ وہ 3 آدمی جو کھڑے تھے ان کا تم کون ہو؟ ان کا ہم مدینے والے ہیں، ہم فلاں ابن فلاں ہیں، ہم فلاں ابن فلاں ہیں، ہم فلاں ابن فلاں ہیں۔ انہیں اپنے اپنے نام اپنے باپوں کے نام بتائے۔ انہوں نے کہا سنو، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہم مکے والے ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم اپنے برابر والے سے لڑتے ہیں، چھوٹے آدمیوں سے نہیں لڑتے ہیں۔ تمہیں مارنا بھی ہماری انسلٹ ہے، تمہارے ہاتھوں مرنا بھی ہماری انسلٹ ہے، لہذا تم واپس جاؤ اور اپنے رسول سے کہنا کہ کیا مکے کو اصول بھی بھول گئے؟ یہ کس کو بھیج دیا ہمارے سامنے؟ ہمارے سامنے کسی خاندانی کو بھیجو، ہم ان کو نہیں جانتے کون لوگ ہیں۔ اب وہ بیچارے جب آکورڈ پوزیشن میں آ گئے، انہوں نے وہاں سے میسج بھیجا کہ یا رسول اللہ یہ عجب طرح کے لوگ ہیں، لڑنے پر نہیں تیار ہیں، اب آپ بتائیے ہم کیا کریں، ان پر حملہ کر دیں کہ واپس آئیں؟ تو رسول نے کہا واپس آؤ۔ اب یہ واپس آ گئے، یہ واپس آ گئے۔ اب 3 خاندانی چاہیے تھے، جو لڑنے کے لیے جائیں۔ رسول نے اپنے لشکر پر نظر کی، حمزہ آپ آئیے، عبیدہ تم آؤ، علی تم آؤ۔ لشکر اسلام سے 3 آدمی نکلے، حمزہ رسول کے چچا، عبیدہ رسول کے چچا بھائی، علی رسول کے دوسرے چچا بھائی۔ اب یہ 3 آدمی چلے ان 3 کے مقابلے میں جو ادھر کھڑے تھے۔ اچھا وہ 3 جو ہیں میں ان کا انٹروڈکشن کرا دوں آپ کو تاکہ آپ ان کے لیے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ادھر جو کھڑے تھے وہ کون تھے اور ادھر جو کھڑے تھے یہ کون تھے؟ ذرا اپنے جذبہ اسلام کو جگا لیجئے تو نام سناؤں۔ ہاں یہ میں نے جان کے لفظ کہا ہے کہ جذبہ اسلام کو جگا لیجئے تو نام سناؤں آپ کو۔
اس لیے کہ انٹروڈکشن جب کسی کا ہوتا ہے تو کسی جاننے والے کے ذریعے ہوتا ہے کہ ان کا فلاں کو آپ جانتے ہیں، ان کا ہاں، ان کا یہ ان کے فلاں ہیں، یہی دستور ہے نا انٹروڈکشن کا. تو آپ جن کو جانتے ہیں ان سے انٹروڈکشن ہوگا. یہ بدر میں جو آمنے سامنے ہر آدمی کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، ایک طرف لشکر اسلام کے 3 آدمی، ایک طرف لشکر کفر کے 3 آدمی. لشکر کفر کے 3 آدمیوں میں عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے. عتبہ یزید کی دادی کا باپ، شیبہ یزید کی دادی کا چچا، ولید یزید کی دادی کا بھائی. پہچان گئے نا؟ اس لیے کہ یزید کو سب جانتے ہیں، یزید کو سب جانتے ہیں. عتبہ یزید کی دادی کا باپ، شیبہ یزید کی دادی کا چچا، ولید یزید کی دادی کا بھائی. اور ادھر سے جو 3 آدمی آئے، حمزہ حسین کے باپ کے چچا، سنیے، حمزہ حسین کے باپ کے چچا، عبیدہ حسین کے باپ کے چچا بھائی، علی حسین کے باپ. تین رشتہ دار حسین کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، 3 رشتہ دار یزید کے آئے ہیں بتوں کی طرف سے. یہ لڑائی ہو رہی ہے سن 2 ہجری میں، یہ لڑائی ہو رہی ہے سن 2 ہجری میں. 60 برس کے بعد سن 61 ہجری میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں ایک طرف حسین کھڑے ہیں، ایک طرف یزید کھڑا ہے. مسلمان فیصلہ کریں کدھر جائیں گے؟ کھڑے آمنے سامنے اور اب تلوار چلنا شروع ہوئی. حمزہ آئے لیے ہوئے، بیچ میں حمزہ اس لیے کہ بڑے تھے چچا سے. ایک طرف ان کے عبیدہ ہیں، ایک طرف علی. چہرے پر لوہے کی جالیاں ہوتی تھیں لڑائی میں، پہلے تلوار کی لڑائی جب ہوتی تھی. اور آن کے حمزہ نے نقاب الٹی، میں ہوں حمزہ، یہ میرا بھتیجا عبیدہ، یہ میرا بھتیجا علی. بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو ان کا ہاں تم ہو جوڑی دار. اور اب تلوار چلی، تو تلوار جب چلی تو سن و سال کے حساب سے جوڑیں بڑھ گئی. ادھر سب سے بڑے حمزہ تھے، ادھر سب سے بڑا عتبہ تھا. تو حمزہ و عتبہ آمنے سامنے ہوئے. ادھر نمبر 2 پر عبیدہ تھے، ادھر نمبر 2 پر شیبہ تھا. ادھر سب سے ینگ علی تھے، ادھر سب سے ینگ ولید تھے. دونوں طرف کے لشکروں کی سانسیں رکی ہیں اور نگاہیں لڑی ہیں اور تلوار کھنچ گئی اور اب تلواریں چمک رہی ہیں. سب سے پہلے جس نے اپنے سامنے والے کو گرایا وہ علی تھے.
ادھر ولید گرا، ادھر 2 ہی منٹ میں حمزہ نے اپنے سامنے والے کو گرایا. علی اپنے والے کو ختم کر کے گھوم رہے تھے کہ دیکھا ابھی تک عبیدہ الجھے ہوئے ہیں اپنے سامنے والے سے. تبرکن ایک ہاتھ ادھر بھی، یہ 3 لاشیں میدان میں پڑی ہیں. یہ عتبہ کی لاش ہے، یہ شیبہ کی لاش ہے، ولید کی لاش ہے. اور 3 آدمی کھڑے تلوار سے خون صاف کر رہے ہیں. حمزہ، عبیدہ، علی. تاریخ بتاتی ہے ہندا کا ایک لڑکا جوان ہو گیا تھا جس کا نام تھا حنظلہ. حنظلہ نے جب اپنے نانا اور ماموں اور نانا کے بھائی کو اس طرح خاک و خون میں لوٹتے دیکھا تو بے چین ہو کے آ گیا. حمزہ اور عبیدہ نے تو اس کی طرف توجہ زیادہ دی نہیں. حمزہ اور عبیدہ نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، مگر علی بڑے رحم دل انسان تھے، ان سے کسی کی بے چینی نہیں دیکھی جاتی تھی. وہ اپنے نانا ماموں کے غم میں بہت تڑپ رہا تھا. بس وہ آ گیا تلوار سوت کے علی کے سامنے. علی نے بھی نہایت تیزی سے جتنا ممکن تھا اس کے بزرگوں کے پاس اس کو. اور اب میدان میں 4 لاشیں پڑی ہیں. یہ چاروں لاشیں یزید کے خاندان کی ہیں. یہ چاروں لاشیں ہندا کے خاندان کی ہیں. یہ چاروں لاشیں ابو سفیان کے خاندان کی. یہ کہے کو مرے ہیں؟ کفر کے لیے، بتوں کے لیے. دشمنی خدا میں موت آئی ہے، عداوت محمد میں موت آئی ہے، دشمنی اسلام میں موت آئی ہے. 60 برس کے بعد یزید کہتا ہے کہ لیتا اشیاخی بے بدرن شہدو، کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے اور یہ منظر دیکھ کے شاد ہوتے. اب بھی مسلمانوں کی سمجھ میں حق نہیں آئے گا اور یزید امیر المومنین ہی رہے گا. اب جم کے تلوار چلنے لگی اور اس طرح تلوار چلنے لگی کہ ایک دوسرے سے میدان میں نبرد آزما ہیں. اور علی بھی تلوار چلا رہے ہیں، حمزہ بھی تلوار چلا رہے ہیں، اور رسول اللہ کے اصحاب و انصار چاہنے والے مصروف جہاد ہیں. اور تلوار چل رہی ہے اور چلتے چلتے تھوڑی دیر میں لڑائی کا نقشہ بگڑا اور وہ تمام کے تمام دشمنان رسول جو شان رسالت میں گستاخی کیا کرتے تھے موت کے گھاٹ اتر گئے. مرنے والوں میں ابو جہل بھی شامل تھا. ابو جہل جو بہت بڑا دشمن اسلام تھا، جس نے سرکار کی شان میں بڑی گستاخیاں کی تھیں، ایک دن وہ بھی واصل جہنم ہوا اس لڑائی میں. اور بقیہ بڑے بڑے دشمنان اسلام، عقبہ ابن ابی معیط جس نے سرور کائنات کے گلے میں کپڑا ڈال کے حالت نماز میں کہہ تھا، وہ بھی اس لڑائی میں واصل جہنم ہوا. اور تمام سرداران قریش جو اسلام دشمنی میں پختہ تھے وہ سب کے سب واصل جہنم ہوئے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ اب مسلمانوں نے کچھ قیدی گرفتار کیے، 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی قید ہوئے، باقی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. 70 آدمی جو مارے گئے ان میں 35 علی کے ہاتھوں مارے گئے، 35 بقیہ لشکر اسلام کے ہاتھوں.
بدر کی لڑائی تمام ہوئی، مکے والے انتظار میں تھے کہ محمد کا سر آ رہا ہوگا۔ وہاں سر آنے کے بجائے جب یہاں سے یہ لٹے میٹے پلٹے تو سر کے بدلے ان کو یہ خبر ملی کہ لڑائی ہار گئے ہیں۔ جب یہ خبر ملی کہ لڑائی ہار گئے ہیں اور اکثر لوگ مارے گئے ہیں تو دیکھیے یہ نیچرل بات ہے کہ کہیں کے اوپر کوئی گروپ جائے اور وہاں بہت سے لوگوں مار ڈالے جائیں، تو جب پلٹ کے آئے گا وہ گروپ تو ہر آدمی کی آنکھیں اپنے والے کو ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ دیکھیے یہ اس کے لیے کتاب کے لکھے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فطری بات۔ جو سامنے ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں دکھائی دے رہا اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کا وہ کہاں ہے؟ کہا مارے گئے۔ کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ سال بھر تک مکے میں رونا ہوا، سال بھر تک چندہ ہوا، سال بھر تک ڈھول بجا بجا کے دروازے پر گئی ہندا ایک ایک کے اور اس سے پیسے لائی۔ اب یہ چندے کا معاملہ اللہ جانے کتنے کھائے کتنے لگائے۔ بہرحال تاریخ لکھتی ہے چندہ ہوا، اور سال بھر کے بعد ابو سفیان نے لشکر کی طاقت 3 گنا بڑھائی، اور 3 گنا طاقت بڑھا کے 3000 کا لشکر لے کے چلا قتل محمد کے واسطے۔ کیا ہم بدلہ لینے آئے ہیں بدر کا؟ تاریخ بتاتی ہے سرور کائنات کے پاس 700 آدمی تھے، 313 تھے پہلی لڑائی میں، سال بھر کے بعد تعداد ہو گئی تھی 700۔ ہندا اپنے ساتھ عورتیں بھی لائی جو گاتی بجاتی بھی ڈھول بجاتی بھی آئی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام کی اس تاریخ کی موجودگی میں صدر اول میں بزرگان اسلام نے بنی امیہ کو اقتدار سونپ کیسے دیا؟ یہ بات غور طلب۔ ہندا مکے کی عورتوں کو لے کے آئی تھی گاتی بجاتی۔ مقام احد جو آپ حج کو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں، وہاں پر دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ سرور کائنات کے پاس 700 آدمی تھے، دشمن کے پاس 3000 آدمی تھے۔ حضور کی طرف جو سائٹ تھی اس میں ایک خرابی تھی، اور خرابی یہ تھی کہ احد کا پہاڑ جو تھا وہ دشمن کو ان کے پاس آنے سے روکتا تو تھا، مگر اس کے اندر ایک ٹینل تھی قدرتی کہ اگر اس ٹینل سے آدمی آ جائیں تو لشکر اسلام کی پیٹھ باندھ کے نکلیں گے۔ سرور کائنات نے 50 آدمی ایک شخص کی سرداری میں ٹینل پہ بٹھائے اور کہا لڑائی میں ہماری ہار ہو یا جیت ہو تم یہیں بیٹھے رہنا اور تیر پھینکتے رہنا تاکہ دشمن ادھر سے حملہ نہ کر سکے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لشکر اسلام ہے 650 اور لشکر کفار ہے 3000، اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ لشکروں میں تلوار چلنے سے پہلے دونوں لشکروں سے بیچ سے ہندا گلے میں ڈھول ڈالے ہوئے گزری، وہ گا رہی ہے اور عورتیں اس کے ساتھ سر ملا رہی ہیں۔ گانا پورا تاریخ میں لکھا ہے، مگر ہمارے منبر کی تہذیب اس کو نقل کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارا منبر وہ زبان کبھی نہیں استعمال کرتا جو معیار تہذیب سے ذرا نیچے ہو۔ اب یہ اپنے اپنے گھرانے کی بات ہوتی ہے۔ اہل بیت کے غلاموں میں مردوں میں اتنی تہذیب ہے
کہ مردانے میں بھی وہ زبان نہیں استعمال کرتے، لیکن بنی امیہ کی عورتوں میں بھی اتنی تہذیب نہ تھی کہ مجمع میں وہ زبان استعمال کریں۔ ایک بول اس کا خالی یاد کرنے کے قابل ہے، جو یاد کیا پڑھنے کے قابل ہے۔ پہلا بول جو تھا وہ نحن بنات الطارق نمشی علی نمارق، ہم ستارہ سحر کی بیٹیاں ہیں، ہم مخمل کے فرش پر چلنے والیاں ہیں۔ یہ ڈھول بج رہا ہے اور یزید کی دادی ڈھول بجا رہی ہے اور عورتیں گا رہی ہیں نحن بنات طارق نمشی علی نمارق، ہم ستارہ سحر کی بیٹیاں ہیں، ہم مخمل کے فرش پر چلنے والیاں ہیں۔ میں کہوں گا تمہارا نصیب ہی خراب ہے، بنی بھی تو ستارہ سحر کی بیٹیاں، جس کے نصیب میں ڈوبنا ہے۔ ادھر یہ گا بجا کے گزری، ادھر پہلا علمدار آیا علم لیے ہوئے، ادھر سے حیدر کرار نکلے، دو ہاتھ چلے علمدار گرا، دوسرے نے بڑھ کے اٹھایا وہ گرا، تیسرے نے اٹھایا وہ گرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 میتیں پڑی تھی۔ 7واں جب گرا تو اب کوئی علم اٹھانے والا نہیں تھا۔ دیر تک علی انتظار میں کھڑے ہیں، کوئی علمدار نکل نہیں رہا ہے، عورتیں بھی آئی تھیں، آخر کو یہ منظر ایک عورت سے دیکھا نہ گیا، آن کے اس نے علم اٹھا لیا۔ مولا نے جب یہ منظر دیکھا تو لاہور پڑھ کے واپس چلے گئے۔ اب دونوں لشکر مل کے لڑنے لگے اور زبردست مقابلہ ہونے لگا۔ اب یہاں پر ایک بات اور سنا دوں آپ کو، وقت تمام ہے، بات بھی تمام ہو رہی ہے، جتنا پڑھ سکا کل پڑھوں گا، باقی کبھی زندگی اگر رہی تو پڑھوں گا، بارہ تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہ آج اتنا سن لیجئے کہ کبھی کبھی بعض لوگ ذرا زیادہ ہی کچھ سیریس ہوتے ہیں یا سنجیدہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں نعرے وارے لگتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دیکھیے لگائیے نہ لگائیے وہ آپ کا فعل ہے، تو واجب نہیں ہے کہ نعرہ لگائیے، لگائیے نہ لگائیے، لیکن کوئی لگا رہا ہے تو اعتراض نہ کیجیے۔ کوئی لگا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا علی تو کہہ رہا ہے نا، کیا پریشانی کیا ہے؟ اعتراض نہ کیجیے۔ میں آپ کو اسلامی تاریخ کی روشنی میں نعرے کی تاریخ سنا دوں تاکہ بچے اس کو یاد رکھیں۔ دیکھیے جنگ بدر جب ہو رہی ہے، وہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ اسلام آئے کو 1400 برس ہو گئے۔ کوئی 4 برس پہلے مسلمان ہوا ہے، کوئی 5 برس پہلے مسلمان ہوا ہے، کوئی 8 برس پہلے مسلمان ہوا ہے، کوئی 2 برس پہلے مسلمان ہوا ہے، تو وہ آپ کے جیسے نسلی پشتینی مسلمان نہیں تھے۔ کسی زمانے میں وہ بت پرست بھی تھے۔ عزا کعبے کا ایک بت تھا جو سیکورٹی اور سیفٹی کی علامت تھا۔ جب لشکر کفار لڑنے لگا لشکر اسلام سے تو کافروں نے نعرہ لگایا کہ ان لنا عزا ولا عزا لکم۔ مسلمانوں کو دیکھ کے کافروں نے نعرہ لگایا کہ ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں، وہاں سیریس ہو رہے تھے لوگ۔ آپ کا ہنسنا بھی فطری ہے، ہمارا عزا ہے تو کیا چولہے میں جائے عزا میں رکھا جائے، لیکن آپ چونکہ پشتینی مسلمان ہیں نا، اس لیے آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ جس نے 40 برس عزا کو سجدہ کیا ہو وہ تو بڑکے گا۔ لوگ آئے رسول اللہ پاس، یا رسول اللہ کافر نعرے لگا رہے ہیں،
کہ ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ کچھ نہ ہوتا تو رسول فرما دیتے بکنے دو۔ رسول نے یہ نہیں کہا بکنے دو، نعرہ کوائن کر کے دیا، کہا مسلمانوں سے کہو یہ نعرہ لگائیں، جب وہ یہ کہیں کہ ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے، تو تم جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ سرور کائنات نے نعرہ بنا کے دیا مسلمانوں کو، کہا تم یہ نعرہ لگاؤ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے نعرہ لگایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعرے کو رسول اللہ نے بھی انکریج کیا، منع نہیں کیا۔ اب یہاں تک تو کتاب میں لکھا ہے، دیکھیے جتنا کتاب میں لکھا ہے اتنا کتاب میں لکھا ہے، یہاں تک جو میں نے پڑھا یہ تو کتاب میں لکھا ہے، اس کے آگے کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے جو میں آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، آپ کا دل چاہے مانیے دل چاہے نہ مانیے، یہاں تک تو کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے نعرہ بنا کے دیا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اس کے آگے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ نعرہ لگاتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہی، ہم یہ نعرہ لگاتے رہے، جب غدیر میں ہم کو نیا مولا مل گیا یہ ہے اسلام کی تاریخ، زندگی رہی، کل آگے بڑھے گا مضمون، اور کل مجلس ذرا تاخیر سے شروع ہو۔ کل شب عاشور ہے، جب یہاں سے پروسیشن پاس ہو جاتا ہے تو جو لوگ آتے رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کل کی مجلس دیر میں شروع ہوتی ہے، لہذا کل کی مجلس دیر میں شروع ہوگی۔ لیکن آج تو مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ عداوت کفر کے دل میں جو بھری تھی اسلام کی طرف، یہ کربلا میں نکلی، یہ عداوت کربلا میں نکلی۔ بقول میر انیس کہ مدت سے تھے جو شام کے سرکش بھرے ہوئے، خالی کیے حسین پر ترکش بھرے ہوئے۔ یہ عداوت کربلا میں نکلی جہاں لوگوں نے محمد کی دشمنی کو تصویر محمد علی اکبر سے نکالی۔ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے تصویر رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ عزیزان گرامی، آج کی رات ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کا ماتم کریں۔ ہماری جان نثار جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں پیغمبر اسلام کی تصویر تھا۔ کسی کے نبی کی صورت اگر کوئی ہو تو کتنا احترام کریں گے وہ لوگ، مگر ہائے وہ لوگ کہ جنہوں نے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
صبح سے لے کے شام تک سب سے پہلی اجازت علی اکبر کو ملی تھی. جو اول شہید کا خطاب ہے علی اکبر کو، وہ کیوں ہے؟ انہی معنوں میں ہے جن معنوں میں جناب اسماعیل سبی ہیں. جب لشکر تیار ہو گئے تو حسین نے سب سے پہلے علی اکبر سے کہا تھا تقدم یا ولدی، میرے لال آگے بڑھ. اصحاب باوفا نے گردنوں پر خنجر رکھے. یا ابا عبداللہ ہمارے ہوتے شہزادہ جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. قربانیاں ہوتی رہیں، اصحاب وفا شہادت کے جام پیتے رہے، آہستہ قربان ہوتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں جب کوئی نہ رہا تو علی اکبر آئے، کہا آقا مجھے بھی یا بابا مجھے اجازت دیجیے. حسین نے سب کو روکا سوائے علی اکبر کے. صرف اتنا کہا خیمے میں جا کے رخصت ہو. شہزادہ خیمے میں گیا، کیا باتیں ہوئی مجھے نہیں معلوم. مجھے اتنا معلوم ہے جب نکلے تو ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. شہزادہ خیمے سے باہر نکلا، باپ نے اپنے ہاتھ سے سر پر خود رکھا، کہا جاؤ بیٹا جاؤ، خدا حافظ. علی اکبر میدان جہاد میں آئے. بکر ابن غانم جو شام کا مشہور پہلوان تھا علی اکبر کے مقابلے میں آیا. جناب لیلا دروازے پر کھڑی تھیں. حسین کے چہرے پر بے چینی دیکھی تو پوچھا کیا میرا لال زخمی ہو گیا؟ کہا نہیں لیلا، ایک پہلوان مقابلے پہ آیا ہے. بی بی خیمے میں گئیں، سیدانیوں کو بلایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا راد یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے علی اکبر کو ملا دے. ابھی دعا کو اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اطلاع ملی علی اکبر کامیاب ہو گئے. ماں در خیمہ پہ آئی. خدا کی قسم روایت دیکھ کے کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے. ماں جب در خیمہ پہ آئی تو علی اکبر باپ کے پاس کھڑے تھے، مگر پہچانے نہیں جا رہے تھے. گلابی ہونٹ اودے ہو گئے تھے، آنکھیں حلقے میں چلی گئی تھی، زرا کی کڑیوں سے خون جاری تھا. ایک دفعہ کہا بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہے؟ کہا بیٹا ان قریب تیرے دادا تجھے آب کوثر سے پلائیں گے. علی اکبر یہ سن کے مقتل میں چلے گئے. بی بی لیلا خیمے میں چلی گئیں. شہزادی زینب در خیمہ پہ آ گئیں. حسین انتظار میں کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی، یا ابتا علیک منی السلام، بابا میرا سلام لیجئے. اب حسین چلے تو کہہ رہے تھے یا علی یا علی، اے مولا علی اکبر کو پکار رہے ہیں کہ شاہ نجف کو. دو جملے سن لیجئے. مقتل میں باپ کو علی اکبر مل گئے. علی اکبر کے سرہانے بیٹھ گئے. آسمان کو دیکھا، اپنی تنہائی کو دیکھا، خیموں سے رونے کی آواز سنی، بیٹے کے سینے میں ٹوٹے ہوئے برچھی کے پھل کو دیکھا. صبر ایوب قربان، عزم نوح تصدق، ہمت ابراہیم صدقے، آستینیں الٹی،
علی اکبر کے زینے کے برسی کے پھل کو ایک ہاتھ سے پکڑا، ایک ہاتھ زمین پر ٹیکا، بسم اللہ و باللہ، پھل تو نکل آیا، علی اکبر کا دم نکل گیا، منہ بابو رکھ دیا، واہ ولدا، ارے میرے لال، ارے میرے بیٹے علی